مشرک ابدی جہنمی ہے، مشرک جہنم کے اندر رہے گا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر بچھایا ہوا ہوتا ہے اور وہاں یہ ڈیرا لگا کر بیٹھا رہتا ہے۔ باقی جو شیاطین ہیں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کوئی صبح کو بھی ڈیوٹی لگاتا ہے، شام کو بھی ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ جائیں اور انسانوں کو بہکائیں، گمراہ کریں، صراط مستقیم سے ہٹائیں اور گمراہی والے راستے پر لگائیں۔ تو جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو واپس آتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں، تو سب سے وہ کارگزاری سنتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو وہ سب جو ہے نا وہ اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، انسانوں کو بہکایا، انسانوں کو گمراہ کیا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک چھوٹے قد کا شیطان ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور آ کر وہ اپنی کارگزاری سناتا ہے، کہتا ہے لم ازل بھی حتی اشرک، کہ میں انسان کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ میں نے اس کو مشرک بنایا، مشرک بنا کر واپس آیا۔ شرک کے کام جو ہیں وہ میں نے اسے کروا دیے ہیں، مشرک بنا کر میں واپس آ گیا ہوں۔ تو جب یہ شیطان بات کرتا ہے تو وہ بڑا ابلیس جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اس کو گلے کے ساتھ لگاتا ہے، شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے نعم الولد انت، زندہ باد میرا بیٹا تو ہے اور تم نے بہت اچھا کام کیا۔ کیا کہتا ہے وہ مردود شیطان، تم نے بہت اچھا کام کیا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ آدمی جہنم کے اندر نہیں رہے گا، لیکن یہ شرک جو ہے یہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر دھکیل دے گا، یہ ایسا گھنونا گناہ ہے۔ تو آئیے میرے بھائیو ذرا قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں، ذرا غور و فکر کریں کہ ہم یہاں چند دن کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں سے جب جائیں تو ایسے گناہ نہ لے کر جائیں، کہیں ہم سے شرک نہ ہو جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہنا پڑے۔ تو آئیے میرے بھائیوں شرک سے بچیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائیں۔